دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے، اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے، اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ آیا میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے، کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو۔ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول، اور سب کو دے دیا۔ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال، سب لوگ جا چکے۔ اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے۔ دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال، ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے، اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے، اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ پھر دروازے کو دستک دی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، دیکھتی کیا ہے، جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے۔ فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو، جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا؟ عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا، ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ عائشہ ایک کی عمر 7، ایک کی عمر 9، میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے۔ عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا۔ رو رہے ہیں اللہ کے نبی۔
حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا۔ عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں۔ عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے۔ عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی، میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے۔ یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے مسجد میں جانے دو۔ اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے لوگوں آج 2 یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ او لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا، میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا۔ آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو، کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر، میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا۔ لو یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے، تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب، دبئی اور کویت سے آنے والی رقم جو سعودی عرب سے ان یتیم و غریب بچوں کے لیے آتی ہے، لوگ تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والی رقم کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے غریب بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی میرے بھائیوں اسکول کے ماسٹر کھا جاتے ہیں۔ یہ یتیمی کے مال کو کھانے والوں تمہارا کیا ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنے پر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ تصور؟
ہم ذرا اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں اور غور کریں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آ کر کہنے لگی شیئن للہ، عائشہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور رکھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا، آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوں، کہاں سے آ رہے ہوں، میں ان کو دے دوں گی۔ لیکن جب مانگنے والی نے مانگا، اس نے کہا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، تو میں وہ کھجور لے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ کھجور لے کے میں اس کے پاس گئی، اس عورت نے اس کھجور کو لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے، مانگنے والی نے وہ کھجور بھی لے لیا، اور ایک کھجور تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، گٹھلی نکال دی، پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو یعنی آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ یہ بخاری میں آیا ہے، اور خود بھوکی رہی اور پانی پی کر چلی گئی۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان تینوں کھجوریں لا کر اس کو دے دی کہ 3 لوگ ہیں، ایک ماں 2 بچے، ایک ایک کھجور سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس نے وہ تینوں کھجوریں لے لی، ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دی۔ بچے اپنے کھجور کھا گئے، ماں اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی، جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا وہ اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3 4 سال کے بچے، وہ چھوٹے بچے ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، امی یہ بھی مجھے دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ ماں کی بھوک کیا ہوتی ہے، 2-3 سال کا بچہ کیا جانے، وہ ماں کی کھجور پہ جھپٹنے لگے۔ ماں کو ترس آ گیا، ایک ایک کھجور وہ کھا چکے تھے، ایک کھجور ماں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو اپنے لیے رکھی تھی اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، اور خود پانی پی گئی، بھوکی رہ گئی، پانی پی کر آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول 1 یا 3 کھجوریں تھیں، لیکن ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ کہا اللہ کے رسول ذرا منظر دیکھو، اس عورت کو میں نے بڑے عجیب حالات میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑی امتحان میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، لگتا ہے اس کا شوہر نہیں ہوگا، شوہر ہوتا تو کماتا، یہ عورت کیوں بھیک مانگتی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عورت شاید بیوہ ہے۔ اچھا پھر؟ کہا اللہ کے نبی وہ آئی، بچے اس کے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، ایک ایک کھجور انہوں نے کھا لی، ایک ماں کھانے کے لیے چلی تو بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ اچھا پھر؟ کہا اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دے دیا، آدھا آدھا دونوں کو، اور خود پانی پی کے چلی گئی۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ رحمت اللہ العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا وہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ گئے؟ ہاں ماں نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اللہ کے رسول گواہی دینے میں کیا، جو دیکھا اس کو بتانے میں مجھے کیا ہے، جو دیکھا وہ سچ یہی ہے۔ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، کتنا بڑا نیک کام کیا۔ عائشہ کیا کام کیا؟ خود تو بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلایا۔ کہا خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالنے والی
पाल पोस कर बड़ा करने वाली, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों की परवरिश में आजमाइश में मुब्तला की हुई औरत ने वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली, जन्नत वाजिब कर ली। मेरी माँ और बहनों, माँ वो होती है जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करे, शौहर नहीं हो तब भी उनको पाले पोसे। ऐसी औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। औरतें वो नहीं होती जो अपने पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की का, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो, अपने पेट के बच्चे को इस डर से कि लड़की है पैदा होगी, इसका जहेज का इंतजाम कहां से करेंगे, और एबॉर्शन करके गिरा दिया और उस बच्चे की जान ले ली। ये औरत नहीं होती है। कयामत के दिन इस औरत को जिसने अपने पेट का बच्चा गिराया, कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि इसका बच्चा इस माँ की पिस्तान और छाती से लटका हुआ होगा, अपनी माँ के दूध से लटका हुआ होगा। मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ के दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा। यकूल, और अपने रब से कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरा कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ली थी। ऐ अल्लाह तू इसको आज जहन्नम में फेंक दे, मैं इसको जन्नत में ले जाने की सिफारिश नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह ये मेरी माँ जन्नत में जाने के लायक नहीं है, इसने मुझे पैदा करना, खिलाने पिलाने के डर से और जहेज के डर से मार डाला था। ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जन्नत में दाखिल मत करना, इस माँ को जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। कहाँ हैं हम? औरत वो होती है जो अपने बच्चों की परवरिश करे, हज़ारों मुसीबतें अपने ऊपर झेल ले, लेकिन बच्चों को खिलाए पिलाए और पाल पोस कर बड़ा करे। और इसी तरीके से आखिरी बात, वो लोग भी जन्नत में, वो बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में छीन लिया। 2 महीने का बच्चा मर गया, 5 महीने का मर गया, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल तक जो बच्चे दुनिया में मर जाते हैं और उनके माँ बाप उन बच्चों के इंतकाल पर सब्र करते हैं, क़यामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी रूहें निकाल ली जाती है जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहेंगी, जन्नत में घूम रही हैं इनकी रूहें। क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा तो इनके माँ बाप जहन्नमी होंगे। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों इनको सबको जहन्नम में डाल दो। जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा रुक जाओ। कहा क्या? इनके बच्चों को मैंने दुनिया में इनसे छीना था, वो जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, जाओ इनके बच्चों को लेकर आओ जन्नत से। ये तो जन्नत में जा नहीं सकते, इनके बच्चों को लेके आओ जन्नत से और इनसे मिलवा दो। ये इनके ऊपर जुल्म होगा, बगैर मिलाए हुए इनको जहन्नम में डाल दो। नहीं, इनके बच्चों को इनसे मिलवा दो। फरिश्ते उनके बच्चों को लेके आएंगे और इनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। थोड़ी देर मुलाकात करने के बाद हुक्म होगा, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ और आए फरिश्तों इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर डाल दो। जैसे ही वो छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में भेजने का ऑर्डर हो गया है, हदीस के अल्फाज हैं, फयाखुज़ु बिनाहियत सौबी, ये सुनते ही वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने माँ बाप के दामन से चिपक जाएंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे। हर जगह आदमी नंगा थोड़ी होगा, 3 मकाम पर इंसान नंगा होगा, 3 मकाम पर, बकिया सारे मकाम पर उसके कपड़े पहने हुए होंगे। मेरे भाइयों, वो बच्चे अपने माँ बाप का कपड़ा पकड़ लेंगे, फलम याखुज़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय, ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से दूर रखा है और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर रख रहा है। आय अल्लाह, अगर आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप से को नहीं मिलाना था और देना था तो दुनिया में तूने मुझसे हमको मेरे माँ बाप से दूर क्यों कर दिया था। आय अल्लाह, न दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप मिले, न आखिरत में मेरे माँ बाप मिले, न दुनिया में मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला और न आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप दिए जा रहे हैं। आय अल्लाह, ये सही नहीं है। आय मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप को जहन्नम में मत डाल। आय अल्लाह, तूने इनको
مجھے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، اب تو مت چھین۔ اللہ کہے گا آئے فرشتوں، ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی میں نے قدر کر لی ہے، ان کی آرزوؤں کو سن لیا ہے۔ آئے فرشتوں، ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جاؤ، میں نے ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے۔ جاؤ ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائیں، اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر لو۔ جاؤ آئے بچوں، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ لیکن کن ماں باپ کو؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا۔ اصل گھر واپسی وہی ہے۔ ہمارا جو اصل کھویا ہوا گھر ہے وہ ہے جنت، بس وہی ہمیں مل جائے، اس لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اصل میں یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ ہے پوری آیت۔ لیکن چونکہ ہمیں آگے اور پیچھے ان دو چیزوں سے مطلب نہیں تھا، اس ٹکڑے سے مطلب تھا، اس لیے میں نے وہی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اور اسی پر بولوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں اور ہمیں سب کو دے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی کیا اس کا پورا پورا اجر ہمیں ملے گا، چاہے اچھا کیا ہو یا برا۔ اچھا کیا تو اچھا انعام، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان دو ہی قسم کے کام کرتا، یا تو اچھے یا برے، بیچ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یا تو وہ کام اچھا ہوگا یا وہ کام برا ہوگا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اچھا بھی نہ ہو اور برا بھی نہ ہو، بیچ کا ہو۔ اور اگر ایسا کام ہے جو نہ اچھے میں لکھا جاتا نہ برے میں لکھا جاتا ہے، تو معاف کیجئے گا کہ وہ بھی اچھائی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مثلا نفل نماز، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ مثال سمجھیے گا، پڑھو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تو برا نہیں۔ لیکن اب بیچ کا راستہ کیا نکلتا ہے؟ اگر پڑھ لیا تو یہ بھی اچھائی کے حکم میں ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اچھی یا بری۔ اچھا کیا تو جنتی، برا کیا تو جہنمی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اچھے عمل کر کے جہنم سے بچ گیا اور بچا لیا گیا، اور نیک عمل کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ بھیا اب بیچ میں اٹھا بٹک مت کرو یار، اب غلط کر رہے ہیں، اتنی دیر ہو گیا، بس اب کافی ہے۔ تو جنت میں جو داخلہ ہو گیا جس کا، وہ کامیاب ہے۔ تو جنت میں کامیاب ہوں گے کیسے؟ جنت میں ہم جائیں گے کیسے؟ آئیے آج دل چاہتا ہے میں آپ کو وہی اعمال بتاؤں جو عمل ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ لسٹ تیار کیجئے گا آپ۔ نمبر 1، پہلا شخص کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ نوٹ کیجئے گا۔ میری ماں بہنیں اگر خاموش رہیں گی تو میری اردو ان کو بھی سمجھ میں آئے گی۔
میں تو اردو بول ہی کہاں رہا ہوں، میں تو سمجھ لو کہ بہت سمپل بول رہا ہوں، ورنہ کشمیر وشمیر میں جا کر جو اردو بولتا ہوں تو وہ تو آپ کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. اور اسی لیے آپ لوگ ہمیں بار بار بلاتے ہیں کہ مولانا صاحب کی اردو بھی ایسی ہوتی جو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گھول کے پلا دوں. پہلا شخص جو جنت میں جائے گا، دیکھیے کتنا سستا عمل، 18 20 25 ہزار کے موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم میں جا رہے ہیں ہم، اور جنت فری میں مل رہی ہے تو جانے کے لیے تیار ہوئے. پہلی چیز، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو سجدہ کر سکیں، جس سے مدد مانگ سکیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے. جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں؟ لا الہ الا اللہ. کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی؟ اگر اتنا کہہ دینے سے جنت مل گئی ہوتی تو مہاتما گاندھی بھی جنتی ہو جائے گا، ڈاکٹر امبیڈکر بھی پڑھتے تھے، اور آج بھی بہت سے اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے نیتا لوگ آپ کے اسٹیج پر آئیں گے اور ہندو ہیں تو ٹوپی لگا لیں گے، اور مسلمان ہیں تو مندر میں جاتے ہوئے ٹیکا لگا لے گا. بہت سے ہندو نیتا آپ کے روزہ افطار میں بھی آ جائیں گے کیونکہ ان کو ووٹ لینا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، لسٹ لکھیے آپ، لسٹ نمبر 2، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، صدق دل سے، سچے دل سے، دل کی گہرائی سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت کے اندر جائے گا. اے بھیا ادھر دوسری تقریر ہو رہی ہے کیا؟ کوئی جاؤ یار ان لوگوں کو خاموش کراؤ بھائی. تو عورتیں بند ہوئی تو وہ چلانے لگا، بتائیے وہ سن بھی نہیں رہا. کوئی وہاں جا کے بتا دو وہ ان کی آواز یہاں تک نہ آئے. ان کا بلا چمکتے ہوئے روشنی یہاں تک آ رہی لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہمارے. ارے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں مت بولیے اتنی تیز. عورتوں میں جانے کے بعد سب کی آواز بہت اونچی نکلنے لگتی ہے، ان کو بھیج ہی دیا ایسی جگہ آپ لوگوں نے. صدقا للقلب، دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا. اب پتہ یہ چلا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں وہ دل کی گہرائی سے اور دل کی سچائی سے نہیں پڑھتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے اللہ اللہ، وہاں جائیں گے رام رام. صدقا للقلب، جو صدق دل سے پڑھے گا وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کبھی دوسری چیز کا قائل نہیں ہوگا. تو جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، من قال لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جنت کی ہے، جنت کی کنجی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ کہاں؟ تب تو بڑے فائدے میں ہیں ہم لوگ.
جب جنت کی چابی مل گئی، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا لاک کھولیں گے اور جنت میں گھس جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ حدیث بہت اچھی ہے۔ ہم مولانا صاحب راستہ نکال رہے ہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اب ہمیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے؟ چابی جب ہمارے ہاتھ میں آ گئی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تب تو ہم جنت میں جب چاہیں گے تالا کھول کے گھس جائیں گے۔ اب تو جنت ہماری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن اس میں جو دندانے ہوتے ہیں نا، گٹر، آپ نے دیکھا ہوگا جو چابی چاہے بائک کی ہو، موٹر سائیکل کی ہو، یا آپ کے لاک تالے کی ہو، کسی کی بھی، اس میں چابی کے اندر دانے ہوتے ہیں، ہلکے سے دندانے، گٹر جو ریتی سے بنائے جاتے ہیں، اس میں ہلکے ہلکے گٹر کیے جاتے ہیں، وہ جب تک گٹر نہیں ہوگا تب تک تالا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں، اس میں گٹر نہیں ہے اس میں، اور بغیر گٹر والی چابی، بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ؟ اے اللہ کے رسول چابی دی ہے تو جنت کو کھولنے کے لیے اس چابی میں دندانے بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اسنانہ الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس چابی کو میں نے تمہیں دے دیا، اب اس چابی میں دانے تم خود بناؤ، اس میں گٹر تم خود بناؤ، اور اس کے گٹر ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جس کی چابی میں یہ دانے ہوں گے تو تالا کھلے گا، ورنہ نہیں۔ لیجئے، تو پتہ کیا چلا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا جائے، اور لا الہ الا اللہ کے بعد نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کی پابندی بھی ہو، تب جنت ہمیں ملے گی، انسان جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی حدیث پہ آئیے، فہرست نمبر، لسٹ میں چوتھا نمبر، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو اس حال میں مرا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اس کی موت شرک پر نہیں بلکہ توحید پر ہوئی ہے، تو یہ آدمی بھی کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ مرتے وقت وہ موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے، مرتے وقت شرک پر اس کی موت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے اپنی جھولی اور اپنا دامن نہ پھیلاتا ہو۔ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کی زندگی میں شرک نہیں تھا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ 5ویں حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے، اس کے بعد کچھ واقعات آئیں گے، حدیث ہوں گی۔ جنت میں جانے کا 5واں راستہ، 5ویں حدیث سنیے اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مرتے وقت جس کی زبان سے آخری کلمہ، آخری جملہ، آخری ورڈ جس مرنے والے کی زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ نکلتے ہی وہ مر گیا، لا الہ الا اللہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، چلا گیا، مر گیا، ایسا آدمی جس کا انتقال لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہوا، یہ جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کا قائل تھا، اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، ایک اللہ کی عبادت کا قائل تھا، اور کوئی باتیں نہیں کیا اس نے،
بس لا الہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، چلا گیا جس کی زبان سے لا ہے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے تقریر کے بعد، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یہ ہے ایمان کی اصلی کڑی۔ مرتے وقت جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ آئیے، یہ توحید ہو گئی۔ اب ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کو امام مسلم نے مسلم کے اندر نقل کیا ہے، سنیے، یہ آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ کون؟ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ چیپٹر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیا ہے، ترجمہ پر غور کرو، اور نوجوانوں بتاؤ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس عبادت میں۔ ما منکم من احد یتوضأ، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، وضو، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا، فیحسن الوضو، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ وضو کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک تو وضو بنانا اور ایک اچھی طریقے سے وضو بنانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وضو کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت ہو گئی، ظہر کی عصر کی 2 رکعت ہو گئی، میں وضو بنا رہا ہوں، نل پر بیٹھ کر، ٹوٹی کے پاس بیٹھ کر، مسجد میں وضو خانے کے پاس بیٹھ کر، آپ آئے اور بیٹھ گئے میرے پاس، مولانا صاحب کتنی رکعتیں نکل گئی ہیں، امام صاحب نے کتنی نماز پڑھا دی ہے؟ میں نے کہا کہ 2 پڑھا چکے ہیں، 2 باقی بچی ہیں، یہ دونوں بھی نہ نکل جائیں ورنہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ بیٹھے مارا اللہ، یہ ہے وضو۔ جلدی سے مارا اللہ، ٹھونک ڈالی، وضو بھی ٹھونک ڈالا، نماز بھی ٹھونک ڈالی، یہ ہے وضو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَيُحْسِنَ الْوُضُو، وضو نہیں، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ سنیں میری ماں بہنیں، آج دوسری تقریر وہ نہیں ہو رہی ہے، آج دوسری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ سیکھو آج۔ اچھا وضو کسے کہتے ہیں؟ پانی لیا چلو میں، یہ سیدھے ہاتھ میں دائنے، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں، انگلیوں میں ایسے، اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں، یہ پھر دوبارہ وضو، پانی لیا، پھر یہی، یہ پھر لیا پانی، اور پھر یہ 3 بار آپ نے ہاتھ دھلا۔ اب پانی لیا، چلو میں پانی ہے، آدھا پانی منہ میں اور بچا ہوا آدھا پانی ناک میں تیزی کے ساتھ، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ جب رمضان کا مہینہ نہ ہو یا آپ روزے سے نہ ہو تب کھینچیے، اور روزے سے ہو تو ہلکا سا، بس اتنا نہیں کہ حلق میں چلا جائے۔ آدھا پانی، یہ مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے پہلے کا سیکھو، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں۔ ابھی تک یہ عادت ہے نہیں نا، اس لیے شروع میں پورا پانی منہ میں چلا جائے گا، کیسے نہیں لے پاؤ گے، شروع لوگ پورا ہی چلا جائے گا، عادت بنانا پڑے گی ابھی 2-4 روز۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو دانتوں پہ رگڑیے، یہ ایسے،
اور بائیں ہاتھ کی اس انگلی کو اور اس ناخن کو دونوں ناک میں ڈالیے ایسے، پھر نکالیے، اور اس کے بعد میں انگوٹھے سے یہ پکڑیے، یہ دبائیے ایسے، اور جھاڑیے ناک، وستنشقا وستنثرا، جھاڑیے کس کے، اور پھر اس انگلی سے یہ والی ناک دبائیے نتھنا، اور پھر جھاڑیے۔ میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں، نہیں تو اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا سارا، ایسے پہلے یہ لے کے ہاں، اور پھر یہ لے کے ہاں ایسے، اور پھر ایسے کر کے جھاڑیے، اور پھر ہاتھ دھو لیجئے۔ پھر دوبارہ بھی ایسے ہی کریں گے آپ، پھر منہ میں انگلی اور یہ، پھر تیسری بار۔ معاف کیجئے گا، ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، یہ ایسا وضو یہ افضل ہے، ورنہ آپ الگ پانی سے کلا بھی کر سکتے ہیں اور ناک کے لیے الگ پانی بھی لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں، یہ افضل ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو 3 بار کلا کر لیجئے، اور 3 بار کلا کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالیے، یہ وضو بھی جائز ہے، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے، افضل وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، وستنشقا وستنثرا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد چہرہ دھوئیے، یہ بتا دوں، یہ دھو رہا ہے، یہ داڑھی ہے تو یہ سب، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر یہ کان کی لو تک، ایسے نہیں، بس ہو گیا، یہ کوئی نہیں خلال، داڑھی میں یہ ایسے ایسے، اور جس کی بڑی اور لمبی داڑھی ہو وہ تو اور زیادہ کرے گا، ایسے ایسے کر، یہ ایسے 3 بار چہرہ دھلے، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے۔ اب 3 بار کہاں ہوتا ہے، تو ٹوٹی کے نیچے لگا دیا، وہ 10 بار بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے بدنے میں پانی لیجئے، کیونکہ 2 مد پانی سے وضو بنانا ہے آپ کو۔ کتنے پانی سے؟ 2 مد۔ اس سے زیادہ پانی خرچ ہو رہا ہے تو پانی کی فضول خرچی مانی جائے گی۔ اور 2 مد کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، 2.5 کلو ہوتا ہے 4 مد کا، تو 2.5 کلو کا آدھا کر دو، کتنا ہوا؟ 125، 1.25 کلو، 1.25 کلو، 2.5 کلو کا آدھا کتنا ہوا؟ 1.25 کلو، یہ 2 مد ہوا۔ 1.25 کلو پانی سے 1 لیٹر سے کچھ زیادہ، 1.25 لیٹر سے آپ کو وضو بنانا ہے۔ نل کی ٹوٹی کھول دینے کے بعد جو پانی خرچ ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ 1.25 لیٹر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، 5، 6، 10 لیٹر تک پانی بہہ جاتا ہے۔ یہ پانی کی فضول خرچی ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی فضول خرچی کو ناجائز بتایا ہے۔ 1 مائک سے کام چل رہا ہے، 2 مائک لگا کے اگر آپ جلسہ کرا رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ اسٹیج 2 مولویوں کو بلایا ہے تو 1 تخت بچھا کے کام چل سکتا ہے، 15-20 میٹر کا اسٹیج بنانا فضول خرچی میں شامل ہے۔ 4 ٹیوب لائٹ سے کام چل سکتا ہے، 50 ٹیوب لائٹ لگا رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اور یہ سب جو بیلون ایلون جو آپ لگائے ہیں، یہ جو ڈیزائن ہے، معاف کیجئے گا، بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں شامل ہیں۔ آپ جس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ ثواب نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ثواب نہیں ہے۔ معظم پور کے اندر، شاید نارائن پور میں کبھی میری تقریر ہوئی تھی نا، وہاں میں نے بتایا تھا فضول خرچی کیا ہے۔ فضول خرچی میں نے بتائی تھی، دینی کام میں بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ دینی کام میں آپ کے گھر 2 مہمان آ گئے اور آپ کے بیوی بچوں کو ملا کر 1 کلو گوشت میں سب کا کھانا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن آپ 2.5-3 کلو لا رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ آج ہمارا موضوع فضول خرچی نہیں ہے، نارائن پور والی تقریر اٹھا کے سن لیجئے گا آپ۔ اچھا وضو بنایا، یہ اچھا وضو ہے۔ 3 بار ہاتھ دھو لو اور پھر سر کا مسح، دونوں ہاتھ پہ پانی سے تر کیجئے، اور یہ
جہاں آپ تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک لائیے، پھر اس کو واپس کریے، پھر دیکھ لیجیے آپ کی انگلی میں، یہ 2 انگلی میں پانی لگا ہے یا نہیں. اگر لگا ہے تو انہی دونوں انگلیوں کو کان میں لے جائیے، اور اگر پانی نہیں ہے تو پانی دوبارہ لے لیجیے ایسے ہاتھ میں، پھر ان دونوں انگلیوں کو آپ کان میں لے جائیے، کان کے سوراخ میں یہ، اور یہی گھماتے رہیے جہاں جہاں گھوم رہا ہے یہ گڈھا، اپنے آپ کو ملتا جائے گا. کان کا راستہ اپنے آپ کو ملتا رہے گا. یہ دیکھیے یہ ایسے لائیے یہاں تک، اور یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں اس کو ایسے کر لیجیے. یہ ہے مسا، سر کا مسا اور کان کا مسا یہ ہے. اس طرح وضو بناؤ گے تو وہ دونوں رکعت بھی چھوٹ جائیں گی جو باقی ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دو، لیکن الٹا سیدھا وضو بنا کر اگر آپ پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب وضو نہیں تو نماز نہیں. تو جس نے وضو بنایا فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور اچھا وضو بنایا، جیسا بتایا گیا ویسا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. آیا اچھی طریقے سے وضو بنانے والے اور وضو کے بعد دعا پڑھنے والے، تو جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جا، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میرے نوجوانوں، انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بتانا وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتانا آپ کا کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور اتنی سی دعا پڑھنے میں آپ کا کتنا پیسہ جا رہا ہے، کتنا ٹائم جا رہا ہے. جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھولے جا رہے ہیں. اتنی سی دعا، کوئی ضروری نہیں ہے وہ آپ اتنی لمبی چوڑی دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا تو ترمذی کے اندر آئی ہے. یہ الفاظ جو آئے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر آئے ہیں جو حسن ہے. پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جائز ہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ آگے والے جملے نہیں بھی پڑھیں، صرف اتنا ہی یاد کر لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تو کافی ہے. اور اتنی سی دعا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والا بھی جنتی. کیا ہو گیا بھائی؟ پردہ ہٹ گیا. اچھا مطلب ابھی تک سو رہے تھے کیا؟ اچھا، آدمی زیادہ ہو گیا ہے، لوگ سو رہے تھے اب آئے. یار اتنا پریشان مت کرو، ویسے ہی ہندوستان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تم بھی پڑے ہوئے ہو. یہ ہو گیا جنت میں جانے کا راستہ. ابھی شروعات ہے، ابھی آگے چلتے جائیے، ابھی ہماری آنکھوں میں آنسو آنا بھی باقی ہے. ابھی چلیے جنت میں کیسے کیسے لوگ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کیے ہیں. چلیے ابھی تو ہم ٹرین چلی ہے، ابھی تو اسپیڈ پکڑنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی. آپ لوگ پکڑنے ہی کہاں دیتے ہیں، کبھی عورتیں بولنے لگتی ہیں، کبھی پردے والے آ جاتے ہیں. اب لگتا ہے اب اگر آ گئے تو مجھے پردہ کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث، چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے والوں سنو، کیرم بورڈ کھیل کر اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، یہ تمہارے لیے بچا ہوا ٹائم فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے والوں سنو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ایک راستہ بتا رہے ہیں جو آج ہماری نوجوان نسل اتنا سا ٹائم نہیں نکال پا رہی ہے. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے پوری حدیث سن لو. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حُلَّتْ لَهُ شِفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مسجد میں اذان دینے کے لیے مؤذن جب کھڑا ہو جائے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے اور رب کی توحید بلند کرنے لگے. جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے اللہ اکبر تو آئے میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیو، تم جہاں بھی ہو جس جگہ پر بھی ہو مؤذن کی اذان کے کلمات سن کر اس کا جواب ویسے ہی دیتے رہو جیسے مؤذن دے رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے. اگر دکان پہ بیٹھے ہو تو دکان پر بھی ان کلمات کو دہرا سکتے ہو. اگر کسی کھیت میں ہو تو کھیت میں بھی دہرا سکتے ہو. مسجد میں ہو تو ادھر بھی دہرا سکتے ہو. کسی دکان پر بیٹھے ہو تو ادھر بھی دہرا سکتے ہو. فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے جواب میں تم بھی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مولانا لوگ تقریر کہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کا نام محمد آئے تب تو آپ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اذان میں جب کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا، یہاں پڑھا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کا وہی جواب جو مؤذن کا وہی کہنا ہے. اور جہاں بدلنا ہے وہاں بتا رہا ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کیا کہا. اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب بولے گا تو یہاں دونوں جگہ آپ کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پوری اذان ہو بہو ویسے ہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان میں بھی جو جملے جو بڑھائے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم تو یہاں پر بھی آپ کو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہاں پر بھی آپ بدلیں گے نہیں، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ کو کیا کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں جس نے یہ جملے ادا کیے جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال، ان جملوں کو کہنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو. ان جملوں کو کہنے کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. بخاری شریف کے اندر بس اتنی سی دعا آئی ہے بس. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة پوری وعدتہ تک. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی. یہ گناہگار ہوگا، جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اس آدمی کی سفارش کر سکتے ہو، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اللہ سے، اور اللہ میری شفاعت کو قبول فرما کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. اس کے لیے، میرے لیے، اس آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے میرے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. میں اللہ سے اپلیکیشن، میں اللہ سے گزارش کر سکتا ہوں، اور اللہ رب العالمین میری گزارش کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا. لیجئے. لیکن ہمیں کیرم بورڈ کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمیں چائے پینے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمیں چوسر کھیلنے سے فرصت کہاں ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ چلانے سے فرصت کہاں ہے؟ اتنی آسان ہے جنت کے راستے. وضو بنانے پہ جنت، وضو کے بعد کی دعا پڑھنے پہ جنت، اذان کے کلمات دہرا کر اور جواب دینے پہ جنت. لیکن یہ ہم ان راستوں سے کتنے محروم ہو گئے. سن لیجئے، علامہ شبلی نے لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اپنا ٹائم کبھی برباد نہیں کرتے تھے. اگر ان کو کوئی وقت نہیں بھی، فالتو بیٹھے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ مطلب نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، اب کوئی کام ہی نہیں ہے، جو کام کرنا تھا ان کو کھیتی باڑی کا وہ کر کے آ چکے ہیں، اب کچھ کام ہی نہیں ہے. گھر میں آئے، سو گئے، سو کے اٹھے تو اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے. اب کام کیا؟ کام ہے ہی نہیں، فالتو بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں. تو جانتے ہو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک بیکار سا کپڑا لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق، اور ایک بیکار سا کپڑا لے کے اس کو پھاڑ دیتے تھے. اچھا کپڑا نہیں، ایک بیکار سا کپڑا لے کے پھاڑ دیتے تھے، اور اپنی بیوی سے کہتے تھے ذرا سوئی اور دھاگا دے دینا، پھر اس کپڑے کو سیتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ جب سلنا ہی تھا تو پھاڑا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ فضول وقت کیوں برباد کروں، خالی بیٹھنا شیطان کو اپنی کھوپڑی میں جگہ دینا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو کام میں لگا رہا ہوں. کچھ نہیں ملا تو یہی کر رہا ہوں کہ کپڑا پھاڑ کے اس کو دوبارہ سل رہا ہوں، تاکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس خالی وقت میں ہمارے دل میں بہت سے وسوسے پیدا کر دے. ہمارے پاس خالی وقت ہوتا تو چلو یار دوستوں کے ساتھ گپے لڑا لیں، چلو مووی دیکھ لیں. ہماری ماں بہنوں کے پاس اگر وقت ہوتا ہے تو چلو سیریل دیکھ لیں، بڑا اچھا سیریل آ رہا ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، اچھا سیریل آ رہا ہے، دیکھ لو. اب تو بنگلہ میں بھی بڑے اچھے اچھے سیریل آتے ہیں. بیٹھ گئی، کیا دیکھ رہی؟ سی آئی ڈی. اور سی آئی ڈی دیکھ دیکھ کر وہ اپنے پتی کی اب جاسوسی کر رہی ہیں، دیکھیں جاتا کہاں ہے آتا کہاں. اب ایپ بھی ایسے ایسے آنے لگے کہ پتی کہاں ہیں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں عورتیں، اور پتہ لگاتی رہتی ہیں میرا آدمی کہاں جا رہا ہے. اور شک کی بیماری اتنی ہے، کہاں ہو؟ کہیں پان کی دکان پہ پان کھا رہا ہوں. اچھا پان والے سے ذرا میری بات کرانا. شک کی بیماری اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہم بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں شک پیدا کرانے میں. آئیں گی باتیں بعد میں. ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جنت کے وہ راستے بتاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو آتی رہیں گی. یہ جنت کا ایک راستہ تھا، لسٹ میں بھول گیا ہوں یہ کون سے نمبر کی تھی. میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ 5 تو حدیثیں ہی پڑھ دی، 5 نمبر. اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کو ہوش نہیں ہے، بتائیے، یہ سن رہے ہیں تقریر، 5 تو حدیثیں ہی سنا دی. 6 نمبر پہ وضو والی بات تھی، اور 7ویں نمبر پر یہ اذان والی بات، اذان کے بعد کی دعا کا. 5 تو پہلی ہو چکی تھی. اب 8ویں چیز فہرست میں، 8واں نام سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی،
تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. اے بلال، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا. بلال، تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں. میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے. ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل. تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں. کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو. تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے. کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. اے اللہ کے نبی میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا. جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4-6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں. یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے. اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے. کتنے راستے ہیں مجھے یاد نہیں، گنتی تھوڑا سا